آج کے دن کا اگر احاطہ کریں، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ملک بھر کے اندر ہمارے نمائندے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں، انہیں کاغذات نامزدگی یا تو جمع نہیں کروانے دیے جاتے یا ان سے چھین لیے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ منظرنامہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی کوئی ڈائریکشن جاری کریں، جس پر آج 3 رکنی بینچ بنا، اور 3 رکنی بینچ نے تمام تر مطالبات سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا، ڈائریکشن دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ملک بھر کے اندر جہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ کاغذ جمع کروانے جائے تو اسے کسی بھی قانونی یا ادارہ جاتی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ جب ڈائریکشن دی گئی تو اس کے بعد بیشتر شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان تھے یا جو ان کے ماضی کے سربراہ رہے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب تھے، عمران خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ شیر افضل مروت ہیں اور دیگر رہنما ہیں جن کے کاغذات نامزدگی آج جمع ہو چکے ہیں۔ آج کی اسی ڈیولپمنٹ میں آگے چل کے سائفر کیس کی سماعت میں فیصلہ سامنے آیا، جو ضمانت کے لیے درخواست دی گئی تھی، ضمانت کے لیے اپلائی کیا گیا، لیکن وہاں پر کیس کے میرٹس کے اوپر بھی بات کی گئی۔ عمومی طور پہ ضمانت کے لیے جب اپلائی کیا جاتا ہے تو کیس کے میرٹس پہ بات نہیں ہوتی۔ آج کیس کے میرٹس پہ بھی بات ہوئی، اور میرٹس پہ بات ہونے کے بعد فیصلہ یہ جاری ہوا کہ سائفر کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو ضمانت مل گئی۔ ضمانت ملنے کے بعد کیس ابھی آگے چلے گا، کیس کا ٹرائل بھی ہونا ہے اور منطقی انجام تک پہنچنا ہے، اور یہ ریلیف انہیں ملا ہے۔ اس ریلیف کے مد مقابل کتنا بڑا یہ ریلیف ہے اور آگے چل کے منطقی انجام اس کا کیا ہو سکتا ہے، ابھی ٹرائل کے کتنے مراحل باقی ہیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، پاکستان تحریک انصاف کا آج وہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ان کا انتخابی نشان تھا، جس کے لیے وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی فیصلہ کر دیں، تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان جو بلہ تھا وہ واپس لے لیا گیا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ یہ ڈائریکشن دے چکی تھی الیکشن کمیشن کو کہ 22 تاریخ سے پہلے آپ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب اس کا فیصلہ ہو چکا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کلی طور کے اوپر الیکشن میں جو مستقبل قریب میں ہونے جا رہے ہیں بلے کے نشان سے محروم ہو چکی ہے، یا ان کے پاس ابھی کوئی آئینی یا قانونی طور پہ کوئی آپشن موجود ہے کہ کسی جگہ پہ ابھی وہ اپنی درخواست دائر کریں اور بلے کا نشان واپس حاصل کرنے کی تگ و دو کریں؟ تو اسی بارے میں بات کرتے ہیں رانا صاحب کی طرف۔ رانا صاحب، سب سے پہلے بات کاغذات نامزدگی میں جو درپیش مسائل تھے اور سپریم کورٹ کی آج کی ڈائریکشن، اس کے بعد کا منظرنامہ کیا دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر، آج 3 بڑے فیصلے ہوئے۔ پہلا سائفر کا، دوسرا تحریک انصاف نے جو سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ انہیں کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں، انہیں ان کے کاغذات جمع نہیں کیے جاتے، اور تیسرا بلے کا نشان واپس ہو گیا، اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن بھی جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کہ جناب نہیں رہی۔ اب ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، میں چونکہ یہ تازہ اور بڑی خبر ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، بلے کے نشان پہ۔ یاسر صاحب، اس کے لیے 13 تاریخ تک ابھی تحریک انصاف کے پاس وقت ہے۔ وہ پشاور ہائی کورٹ جاتے ہیں، وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہ کس طرح رجوع کرتے ہیں، یہ ایک چیز ہوگی نمبر 1۔ یہ قانونی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 13 تاریخ کو نشانات الاٹ ہونے ہیں، اس سے پہلے تک یہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ان کے امیدوار اب کس طریقے سے اپنے کاغذات نامزدگی جنہوں نے جمع کرا دیے وہ، اور جنہوں نے جمع کروانے ہیں وہ، اب جنہوں نے جمع کروانے ہیں جب تک فیصلہ نہیں آیا وہ بطور آزاد امیدوار جمع کریں گے یاسر صاحب، اور جیسے ہی فیصلہ آ جائے گا تو پھر پارٹی کا سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اور ایک ایفیڈیوٹ وہ دیں گے کہ جناب ہم نے آزاد اس حیثیت سے جمع کرائے کہ اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں، ابھی کا فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں پیچیدگیاں کافی ہیں۔ نہیں، کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، ان کی پارٹی کے تمام لوگ جو تھے ان کو ان کے پارٹی ٹکٹ جو تھے وہ کینسل کر دیے گئے تھے، وہ آزاد الیکشن لڑے تھے، یاد ہے نا آپ کو، سینٹ کے اندر؟ جی۔ تو کیا ہوا، وہ کیا پتوں کی جماعت میں چلے گئے؟ کس جماعت میں چلے گئے؟ لیکن وہ سینٹ کا الیکشن چند نشستیں ہیں، یہ کلی طور پہ یہ زیادہ بہتر ہے، او بھیا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی اس وقت چلنا ہے کہ کس پارٹی کا کون سا امیدوار ہے۔ 10 بندے آزاد الیکشن کاغذات جمع کرا دیتے ہیں یاسر صاحب۔ جی، پہلے تو بڑا آسان تھا نا کہ یاسر امیدوار ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہوگا، آپ کس طرح پتہ چلے گا؟ میری بڑے ایک سینئر شخص سے بات ہوئی، اس نے کہا جی
ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں، بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، ہماری جماعت بھرپور طریقے سے الیکشن لڑے گی دونوں صورتوں میں۔ پہلی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں 99% یقین ہے کہ ہمیں یہ نشان واپس مل جائے گا، بلے کا نشان، اور جماعت کے الیکشن جو ہیں وہ جو کالا دم قرار دیے گئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو۔ اچھا یاسر مجھے سمجھ نہیں ہے، مجھے ایک بات تو بتا دیا، آپ کو بھی صحافت کرتے اتنا عرصہ ہو گیا، نواز شریف، شہباز شریف یا مریم صفدر ان کے مقابلے میں کبھی کوئی الیکشن لڑنے آئے پارٹی میں؟ ہاں سب بلا مقابلہ ہوا ہے۔ تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، یہاں تو پھر یہ تلوار لٹکا دیں تمام سیاسی جماعتوں پہ، پھر یہ فیصلے تمام سیاسی جماعتوں کے۔ مجھے تو ان سیاسی جماعتوں کا بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کاغذ تیار کر کے بھیج دیتی ہیں۔ اچھی روایت قائم کی ہے میں سمجھنا الیکشن کمیشن نے، لیکن یہ روایت صرف ایک جماعت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے تمام جمہوری کلچر کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر کرے نہ نہل سب کو کہیں آزاد آئیں میدان میں، آئیں آگے میدان میں الیکشن لڑیں، پتہ لگے ان کو۔ ابھی تو یہ پارٹیوں سے بھاگ رہے تھے، تو ذات کدھر سے لڑنا الیکشن؟ یار چھوڑ دیں یہ آزاد الیکشن، یہ لگ پتہ جائے گا ان کو، ذرا عوام میں جانے دینا۔ بات ایک ذہن میں رکھیے گا، الیکشن کے لیے ڈیٹ ہے 8 فروری۔ اگر آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، تو ان کا جس کا جو انتخابی نشان ہوگا وہ انتخابی نشان کسی کے ذہن میں ڈالنا اب اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اب ٹی وی بھی موجود ہے، اب موبائل فون موجود ہیں ہر دوسرے شخص کے پاس، 1 منٹ سے پہلے بات چل جاتا ہے۔ اب تو وہ بات رہی نہیں کہ جناب رات کو اخبار چھپنے 24 گھنٹے بعد ہمیں خبر ملنی ہے تو پھر جا کے کرنا۔ اب 24 گھنٹے نہیں 24 سیکنڈ ہے، اب تو اس طریقے سے ہوگا۔ ہاں یہ ضرور، یہ جن لوگوں نے کاغذات جمع کرا دی ہیں اب ان کے لیے آئینی کیا پوزیشن ہوگی وہ تو کوئی آئینی ماہر ہی بتا سکے گا نا اجازت، لیکن جنہوں نے ابھی کاغذ جمع کرانے ہیں وہ کیا لکھ کے بتائیں گے؟ وہ تو آزاد حیثیت سے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا، کوئی شک نہیں کہ ابھی بہت سے مرحلے ہیں اس کیس کے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو عدالت فیصلہ اس کیس کو سن رہا ہے، ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے، لیکن اس میں تھوڑی سی چیزیں یہ بھی آئیں گی۔ اگر ٹرائل کورٹ اس پہ سزا دیتی ہے تو پھر کیا جو سپریم کورٹ نے آج بہت سپریم کورٹ نے ٹوٹل میرٹ کیا ہے یا سر قانون دیکھا ہے، آج فیصلہ قانون کی نظر سے ہوا ہے، قانونی نقطہ نظر سے ساری چیزیں کی گئی ہیں، تو کیا سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدلیہ 3 رکنی بینچ قائم مقام چیف جسٹس صاحب سمیت اہم ترین تینوں جج سے، ان کی جو رائے ہے، ان کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں جو ان کے ریمارکس ہیں، کیا وہ اور ایک ٹرائل کورٹ کے جج کے ریمارکس، کیا اس میں فرق نہیں آئے گا؟ بہت، اگر ٹرائل کورٹ کا جج کہتا ہے نہیں، وہ سپریم کورٹ والے ریمارکس جو ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں چونکہ وہ آئینی مسئلہ ہے ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے، پھر یہ بڑی چیزیں آئیں گی۔ دونوں طرف راستے ہیں، ابھی منزل آسان نہیں ہے، منزل مشکل ضرور ہے، لیکن آج چونکہ جمعے کا دن تھا نا تو مغرب کے تک تو کسی کے لیے وہ دن اچھی خبر لے کے نہیں آیا، تو ابھی آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اب عشق کی منزلیں اور بہت ہیں، چونکہ شعر و شاعری کیا ماسٹر ہے آپ اس میں بتا سکتے ہیں، تو عشق کی منزلیں بڑی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یس سر، الیکشن بڑا مزدار ہونا ہے۔ اسلام آباد پہنچنے کے خواہش مند، میں نے آپ نا بلکہ میں اب کوڈ کر دیتا ہوں نا، رمیش کمار صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں نا، میں ان کو متعلق اکثر کہتا ہوں، یاد ہے ہمارے پروگرام میں ہوتا تھا، میں جب دیکھتا تھا نا رمیش کمار صاحب نے سٹائل چینج کر لیا، ان کی اب وابستگی تبدیل ہونے لگی ہے، تو میں کہتا تھا یا سر ان کے پاس خبر ہے یا ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ آج رمیش کمار صاحب نے یہ ہمارے پروگرام میں ان کا جملہ بھی تھا نا کہ مجھے حکومتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومتوں کو میری ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج انہوں نے ایک فکرہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ باؤ جی جو ہیں نا میاں صاحب، یہ اسلام آباد آتے مجھے نظر نہیں آ رہے، یہ دوبارہ لندن جاتے نظر آ رہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ کیوں، کوئی رستے بند ہیں فوق کی وجہ سے؟ فوق ہو یا دیکھیں، مجھے ایک عوامی فوق آ رہی ہے 8 فروری کو نا، عوامی فوق آ رہی ہے، وہ ہر اس امیدوار کو مسترد کر دے گی جس کو وہ پسند نہیں کرتی۔